خان تبھی رہا ہوگا جب کم از کم 2 لاکھ پاکستانی میرے ساتھ ڈی چوک میں بیٹھیں گے. میں شدید مذمت کرتا ہوں, صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں سارے مہذب لوگ نہیں ہیں, ہم جیسے بھی ہیں. تو لہذا نام میں ایک چھوٹی سی سکم رہ گئی تھی کہ یہ ایمل کے بجائے اینیمل ولی خان ہونا چاہیے تھا. نون کی دیکھیے جی, اگر آئندہ یہ اس طرح آج سینٹ کے فلور پہ انہوں نے عمر ایوب خان کے خلاف جو زبان استعمال کی ہیں, اس سے پہلے میرے حوالے سے انہوں نے زبان استعمال کی, کبھی اس کو یہ نہیں کیا تھا. آج میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے جواب میں دوں گا اور آپ کی تسلی کراؤں گا کہ آپ زیادہ کچے میں جا سکتے ہیں یا میں زیادہ کچے میں جا سکتا ہوں. ایک ذاتی رائے میری ہے جو جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ جمعیت علماء اسلام نے اس آئینی ترمیم کی جو حمایت کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی پیکج لانے سے پہلے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم کہیں گے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دیں گے, اور یہ تمام انڈرسٹینڈنگ دی کہ پھر آپ کے مطالبہ پر یہ نکال دیا اور این یہی ہونا تھا. بہرحال یہ کوئی اصولی موقف نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت چاہتی ہے, ابھی بھی ہماری اپوزیشن چیمبر میں میٹنگ ہوئی اور وہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہ ہو. تو بالخصوص ان سب نے مجھے کہا تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنی ذاتی رائے جو ہے ہمیشہ ایکسپریس کرتا رہوں گا. اس چیز کو ہم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے اور یہی چیز انہوں نے کر دی. ایک اور بات, ہمارے 2 سینیٹرز اور 9 ایمنیٹس جو ہیں وہ ان کی تحویل میں ہیں. شاید سینٹ میں ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے ان سینیٹرز کے ووٹ کو آج انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے, اور ابھی دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں کیا کہتے ہیں. لیکن ایک بات ہے, یہ وہ آئینی ترمیم ہے پاکستان کی آئینی اور سیاسی اور جمہوری تاریخ میں کہ جس کو کامیاب کرانے کے لیے اربوں روپے کی افرز ہوئی, خواتین خانہ اغوا ہوئے, دھمکیاں دی گئی, بچوں کو مارا پیٹا گیا. بنارسی ٹھگ جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں فارم 47 کے ذریعے لائے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں ہم آئینی ترمیم کر رہے ہیں. سینٹ پوری نہیں ہے, قومی اسمبلی پوری نہیں ہے, لیکن پاکستان میں یہ ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ کرا رہے ہیں. پاکستانی قوم ان سب کرداروں کو یاد رکھے. یہ شارٹ ٹرم میں اپنے مقاصد تو حاصل کر لیں گے, لیکن لانگ ٹرم پہ یہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی تدفین کر دی ہے. سب سے زیادہ دکھ مجھے ذاتی طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ان تقاریر اور ان میسیجز سے ہوئے جس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انتہائی ایکسٹرا آرڈینری خراج تحسین پیش کیا کہ یہ ہمیں انصاف دیا. کیا انصاف دیا؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہے اس کو تو عدالتوں نے مار دیا تھا, سپریم کورٹ نے, تو کیا اس کو زندہ کر دیا ہے؟ اور پھر بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا بیٹا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئر پرسن ہوتے ہوئے انہوں نے جو آئین سازی کے حوالے سے جو اپنے ویوز ظاہر کیے ہیں, 10 سال بعد پاکستان پیپل پارٹی کے لیے یہ سوالیہ نشان رہیں گے کہ آپ کے چیئر پرسن نے یہ کہا تھا. کم از کم پیپل پارٹی سے یہ توقع, بے شک آپ کرنے جا رہے تھے, خاموشی سے کر لیتے. اس کا کوئی عقلی, منطقی اور اخلاقی جواز نہیں ہے کہ آپ سیٹسفائی کریں کہ یہ ترامیم آپ کیوں کر رہے ہیں. لہذا آج نیشنل اسمبلی میں اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پورے پاکستانیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تمام قانونی راستے بند ہو جائیں گے. کوئی آئینی راستہ ہمارے پاس قانونی راستہ نہیں ہے. پھر جو ہے ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے. میں خود لاغر ہوں, نکات فیل کر رہا ہوں, بیمار ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس تمام پروسیس کو انڈو صرف اور صرف عوامی احتجاج کے ذریعے کر سکتے ہیں. یہ جیلی آئینی ترمیم جو ہے اور یہ تمام جو اعمال کبیرہ کی یہ مرتکب ہو رہے ہیں, اس سے جان چھڑانے کا پھر واحد حل یہی ہوگا
کہ پوری قوم سڑکوں پہ نکلے, اس نظام کو ٹکر دے کے اور اس کو گرانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور اب تو یہ نظام اس آئینی ترمیم کی وجہ سے اب ان جرائم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے. تو لہذا جب بھی پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کرے گی احتجاج کی, اور احتجاج ہی واحد حل ہیں. ان تمام گزارشات کے ساتھ میں نے اپنا معافی و ضمیر آپ کے سامنے بیان کیا. کچھ باتیں بحیثیت پی ٹی آئی جتنی آپ لوگوں کو فیصل باوڈا بنانے کی, لیڈر بنانے کی پڑی ہے, یہ کیا کردار ہے؟ ہر وقت میڈیا پہ بیٹھا ہوتا ہے اور آپ لوگ کوٹ کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. کوئی کسی کی اخلاقیات ہوتی ہیں, کوئی ایتھکس ہوتی ہیں, کوئی ویلیز ہوتی ہیں. ایسے کرداروں کو آپ لوگ میڈیا پہ پروموٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اس میں کر رہے ہیں. کوئی بتا دینا آپ میں سے میں کہ کوئی اخلاقی جواز ہے اس شخص کا پی ٹی آئی کو چلیے سب کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے, کس کی بیاف پہ لڑ رہا ہوگا؟ یہ ساری آئینی ترمیم کے پیچھے جو واحد محرک تھا وہ یہ تھا کہ منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بے دست و پا کرنا تھا. تو ہم اس پروسیس کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟ ہم تو عدالتوں کی آزادی کی خواب دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں بنیادی حقوق, آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی حکمرانی کی ہم نے خواب دیکھے ہیں. پاکستانیوں کو ایک ایسے مستقبل سے نوازنے خواب دیکھ رہے ہیں جہاں امن ہو, جہاں بدامنی اور ٹیررزم جو ہیں اس پہ قابو پایا جا سکے. ملک کے حالات کس جانب گامزن ہیں؟ دہشت گردی نے کے پی کو پارا پارا کر دیا ہے, اور یہاں ان کو پڑی ہوئی ہے کہ جی مینڈیٹ کی چوری کو روکنے کے لیے ہم نے یہ کرنے. یہ جو آج میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی ہے, یاد رکھیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ شاید پیپل پارٹی اور ایسے لوگ مل کے پھر اپنے ہی کیے کرائے پہ پانی پھیرنے کے لیے. 18ویں ترمیم پیپل پارٹی کا کارنامہ تھا, آج اپنے ہی 18ویں ترمیم کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا. آج جو 98ویں یا جو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے یا عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے جو فائدے تھے وہ تمام انہوں نے آج انڈو کیے. اچھا سر یہ بتائیے گا, دو سوال ہیں میرے. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, احتجاج کریں گے. گزشتہ 2-3 احتجاج آپ کے ہوئے جو فلاپ گئے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی ایک دفعہ کوئی 10-15 کوئی 12 ضلع پار کر کے پشاور چلے گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, یہ جو کانسٹیٹیوشن جسے آپ پی ٹی آئی کرائسس کہہ رہی ہے, اس کے ذمہ دار پی ٹی آئی خود نہیں ہے, کیونکہ جب وہ خود گورنمنٹ میں تھے تو پی ٹی آئی کی جانب سے جو اس وقت ترامیم ہوتی تھیں, وہاں جو قانون پاس ہوتے تھے وہ بھی کسی کے کہنے پہ ہوتے تھے, اور اس وقت بھی پارلیمان کو ہراساں کیا جاتا تھا. بنیادی طور پہ میں ایک وکیل ہوں. اگر پی ٹی آئی کے دور میں بھی بنیادی انسانی حقوق یا رولز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی افعال ہوئے ہیں, میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں. ہر دور میں جس دور میں بھی جو بھی غلط کام ہو اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. ہماری بنیادی ترجیح جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہونے چاہیے. کہاں یہ شارٹ ٹرم اپنے آپ مقاصد کے اصول کے لیے یہ اس طرح کے پیکیجز لاتے ہیں. اور دوسری جو بات آپ نے کی نا احتجاج کے حوالے سے, ایک بات سب کو میں واضح کر دوں, مجھ پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ احتجاج میں آپ نہیں آئے. آئندہ کے لیے بھی یہ چیز میں سیٹ کر دوں, اگر احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپتے ہیں, میں جانوں اور میرا کام اس طرح کا احتجاج جس میں نہ مجھ سے رجوع کیا جاتا ہے, نہ مجھے شامل کیا جاتا ہے, نہ کسی کمیٹی کا ممبر بنایا جاتا ہے, ایسے احتجاجوں میں آنے والا نہیں ہوں. اگر مجھے تفویض کرتے ہیں اور یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی 10-15 دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ ہم احتجاج کس طرح کر سکتے ہیں. لیکن اور یہ خان صاحب کو میں نے تجویز بھی دی تھی, تو خان صاحب نے جواب میں کہا تھا کہ لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ آپ خود کریڈٹ لینے کے چکر میں ساتھ میں کسی کو ملاتے نہیں ہیں. وہ کس طرح نہیں ملاتا ہوں؟ 9 مئی کے بعد تو کوئی تھا نہیں جو میرے ساتھ شامل ہو جاتا. سر پٹم نے گوڑا اکیلے ہی دوڑایا, اور کریڈٹ سب کے لیے حاضر ہے نا, آئے سب مار کھائیں مل کے, تو جو مار کھائے گا اس کو کریڈٹ ملے گا. اور تمام مسائل کو اکٹھے چیلنج کے بجائے سب سے پہلا چیلنج ہمارا ہونا چاہیے فری خان ناؤ. پہلے خان کی رہائی ہو, اس کے بعد خان جب باہر آ جائیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس اور عدلیہ تو مزید کمپرومائز ہو جائے گی. خان کی رہائی کی توقع تو ہماری عدلیہ سے ہے نا آئینی طور پہ, تو لہٰذا اور خان تبھی رہا ہوگا جب کم از کم 2 لاکھ پاکستانی میرے ساتھ ڈی چوک میں بیٹھیں گے. اور یہ اس کو بڑبولے کی بات نہ سمجھے. 9 مئی کے بعد بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا جو ہے کوئی لہرا سکتا ہے. لاکھوں لوگ میرے ساتھ نکلیں گے بھی,
صرف اور صرف اللہ کرے کہ ہمارا کنسنسس ڈیولپ ہو. ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. 6 ماہ شاید ہم نے ضائع کر دی ہے. احتجاج حل ہے اور احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی بننی چاہیے. یہ ہمارے پارٹی کے اندرونی مسئلے مسائل ہیں اور خان کو میں نے تجاویز دی تھی, انہوں نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اس طرح کریں گے, لیکن بعد میں شاید کچھ حضرات کو یہ